شخصی صحت، انفرادی صحت، کسی ذات کی صحت مندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک اور اسی طریقے سے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام درست ہو، صحیح کام کر رہا ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعضاء صحیح کام نہیں کر رہا ہے، درست طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، تو اسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے۔ اور جب یہ بیماری کسی شخص کو لگتی ہے، اگر اعضائے بدن کام کرنا بند کر دیتا ہے، بیماری ملحق ہو جاتی ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو میرے عزیز دوستو ایک وقت آتا ہے کہ ایسا شخص موت کے دہانے میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو موت بھی آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت اسے ہی کہتے ہیں کہ اعضاء، جو جسمانی اعضاء ہے وہ کام کرنا بند کر دے اور اس کے بعد اس سے روح جدا ہو جائے۔ جیسے ہی روح کی جدائی ہو جاتی ہے، اسی کا نام موت ہے۔ اور یہ موت کا ذریعہ، موت کا سبب یہی بنا کہ ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ کام کرنا بند کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب جسمانی اعضاء کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس شخص کو موت آ جاتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو جسمانی اعضاء بھی منتشر ہو جاتے ہیں، جسمانی اعضاء بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کا بھی جو جوڑ ہے وہ جوڑ الگ ہونے لگتا ہے، پاؤں کا جو جوڑ ہے وہ جوڑ آپس میں الگ ہونے لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب جسمانی شخصی بیماری کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے معاشرہ بھی بیمار پڑتا ہے، اجتماعی زندگی بھی بیمار ہوتی ہے۔ اور اجتماعی زندگی کا بیماری کا مطلب یہی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ بیمار ہے یا نہیں۔ بیماری کو ہم اس طریقے سے پہچانیں کہ ہمارے صحت مندی کو، اپنے معاشرے کی صحت مندی کو، اپنے معاشرے کی اچھائی کو ہم اس طریقے سے پرکھیں، اس طریقے سے اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ حلال رزق کی کمائی میں مشغول ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو واقعی یہ درست معاشرہ ہے، صحت مند معاشرہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، کوئی بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں، کوئی پریشانی کے عالم میں تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں جو بچے ہیں وہ غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے ہیں، چوری تو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں، جو شریعت کے نظر میں بڑے ہیں، ایسے لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں، چغل خوری تو نہیں کر رہے ہیں، جاسوسی تو نہیں کر رہے ہیں، بد نظری تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک درست معاشرہ ہے، یہ ایک صحت مند معاشرہ ہے، یہ ایک بہترین معاشرہ ہے، یہ ایک بہترین سماج ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، لوگ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، زناکاری میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کے حق کھانے میں تلے ہوئے ہیں، یتیم بچوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بیوہ کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ معاشرہ صحت مند نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرہ بیمار ہے۔ جب بیماری لگتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب بیماری لگتی ہے تو ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی بیماری آئے گی، اس طرح کی برائیاں آئیں گی، تو میرے عزیز دوستو معاشرہ بیمار ہو جائے گا، معاشرہ کمزور ہو جائے گا، آپسی جو اتحاد ہے، آپسی جو بھائی چارگی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ قیامت کا ظہور ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اتحاد ضروری ہے، آپسی معاشرہ کو سنوارنا ضروری ہے،
آپسی معاشرہ کے لیے جو بڑا کردار ہے وہ کردار تعلیم کا ہے۔ تعلیم کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ ایک شخص گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے اندر واقعی دینی تعلیم ہو، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی وقت پوری طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے جب اسے سنت و شریعت کا علم ہو۔ اگر وہ تعلیم سے دور ہے، قرآن و سنت سے دور ہے، تو میرے عزیز دوستو صحیح معنوں میں ایسا شخص قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، معاشرے کے اندر اچھائی کو پیدا کیجئے، خوبصورتی لائیے، آپسی اتحاد کو قائم رکھیے۔ آپسی اتحاد کو قائم رکھیں گے آپ کا معاشرہ، آپ کی ثقافت، آپ کا جو سماج ہے وہ مضبوط سماج ہوگا، مضبوط قوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی مخالف قوم کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر اتحاد پوری طریقے سے پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر اختلاف ہو گیا ہو، اختلاف کو ختم کیجئے۔ اختلاف کو ختم کرنے سے متعلق آیا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ختم کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ کوئی ایک مسلمان کھڑے ہو، ایک مسلمان آئے، ان دونوں کے درمیان مصالحت کرا دے۔ مصالحت کی بہت ہی فضیلت آئی ہے، اتحاد کرانے کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپسی میں اتحاد کرا دے کوئی شخص۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی تیسرا شخص آئے، اور وہ شخص آ کر کے اس اختلاف کو ختم کرا دے، آپس میں مصالحت کرا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے بہترین صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں بہترین صدقہ کیا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں کوئی ایسا اعمال نہ بتاؤں جس اعمال کے نتیجے میں جو بہترین اعمال ہے، بہت ہی اچھے اعمال ہے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بہترین اعمال کیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اعمال یہی ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، دو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، تو کوئی تیسرا شخص آئے اور اس اختلاف کو ختم کرا دے، آپس میں مصالحت کرا دے۔ یہ بہترین اعمال ہے، یہ بہترین کام ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، آپس میں اتحاد قائم کیجئے، ایک دوسرے کو ملائیے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، لیکن میرے عزیز دوستو، اتقوا اللہ کی تفسیر کے سلسلے میں اور مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ یعنی بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سنبھل کے چلو۔ جس طریقے سے ایک انسان کانٹے پہ چلتا ہے، کانٹے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں کانٹا مجھے چبھ نہ جائے، اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ وہ پوری طریقے سے سنت و شریعت کے مطابق چلنے والا ہو۔ اپنی زندگی کو اگر گزار رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کسی سے مل رہا ہے، ملتے سمے میں وہ یہ سوچے کہ کوئی خلاف شریعت مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، گزارتے ہوئے یہ سوچے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں کیا میں سنت و شریعت کے مطابق گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں۔ کسی یتیم کو دیکھے، یتیم کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ کیا یتیم کا جو حق میرے اوپر ہے کیا میں اس کو پورا
کر رہا ہوں یا نہیں. کسی بیوہ کو دیکھے, بیوہ کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو یہ سوچے کہ کیا اپنے بیوہ کا جو خیال کرنا تھا, اس کا جو تعاون کرنا تھا, کیا میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں, بچوں کی تربیت والدین کا حق ہے. آپ اندازہ کریں, آپ غور و فکر کریں کہ کیا اپنے بچوں کی میں تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, اچھا راستہ دکھلا رہا ہوں یا نہیں دکھلا رہا ہوں. میرے عزیز دوستو, ان چیزوں کا خیال کریں, ان چیزوں کو سوچیں. اگر ان چیزوں کو سوچ کر کے زندگی گزاریں گے تو یہ ایک اچھا معاشرہ کی تعمیر ہوگی. میرے عزیز دوستو, تو اس طریقے سے اللہ کے ڈر سے اگر آپ اپنے تمام امور کو انجام دیں گے, ایک ایک قدم سنبھل کر استعمال کریں گے, سنبھل کر کے بڑھائیں گے, تو اس طریقے سے آپ واقعی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے. اور جب آپ اس طریقے سے قدم بڑھائیں گے تو معاشرہ کے اندر تناؤ نہیں ہوگا, معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا, آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی کیونکہ آپ غیبت نہیں کریں گے, آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی کیونکہ آپ چغل خوری نہیں کریں گے, آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی کیونکہ آپ جاسوسی نہیں کریں گے, آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی کیونکہ آپ گالی گلوچ نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستو, اتقوا اللہ کا جو مصداق ہے, اس مصداق کے اوپر آپ پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہترین سماج تیار ہو جائے گا. آگے ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اتحاد کا بھی قیام ہو, سنت و شریعت بھی اپنی زندگی کے اندر آ جائے. اس کے بعد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیسے کیسے نعمت عطا فرمائے ہے. اذ کنتم اعداء, کہ جب تم آپس میں دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی, سالوں سال جنگ بندی چل رہی تھی, اس طریقے سے آپس میں مارے کاٹے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قلوب کو ایک کیا, تمہارے دلوں کو ملایا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, کہ جب تم آپس میں دشمنی تھے, فألف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے قلوب کو ملایا. اور اسی طریقے سے تم دونوں کے درمیان میں بھائی بنایا, ایک بنایا, تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم مضبوطی سے رہو. جب تمہارے اوپر کوئی حاوی ہو تو ان کی تم دفاع اچھے طریقے سے کر سکو. میرے عزیز دوستو, آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, آپسی بھائی چارگی کی ضرورت ہے. اگر ہم مختلف لوگ اپنے آپ کو اچھے سمجھ لیں, دوسرے کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دے, ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو برتری حاصل کرنا شروع کر دے, تو آپ کی وہ مضبوط قوت نہیں ہوگی, آپ مضبوط قوم نہیں ہوں گے, آپ کی طاقت کے اندر مضبوطی نہیں آئے گی. میرے عزیز دوستو, ایک واقعہ ہے بغداد کے اندر, عراق کے اندر بغداد ہے. بغداد کے اندر مصطفیٰ نامی شخص ایک شخص تھا. وہ بہت ہی عقل مند تھا, بہت ہی مالدار تھا, بہت بڑا تاجر تھا. اس نے سوچا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کروں کہ میرا بچہ دین کو بھی حاصل کرے, دنیا کو بھی حاصل کر لے. چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کو, ان کے پاس 4 لڑکے تھے, چاروں لڑکوں کو ایک مدرسے کے اندر داخل کرا دیا. سال گزرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ چاروں لڑکا عالم بن کر کے نکلا. اس کے بعد مصطفیٰ نامی شخص نے پہلے بیٹے کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا, اور اسی طریقے سے دوسرے بیٹے کے اندر جو تجربہ دیکھا تھا, اس تجربے کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو سلاح اور ہتھیار کا کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا. اپنے
صلاح اپنی مضبوطی کے لیے اپنے بچے کو بھیج دیا کہ جاؤ تم تیر اندازی سیکھو، جاؤ تم لڑائی سیکھو، تاکہ جب مخالف قوم تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو تم واقعی میں اسلام کا سپہ سالار ہو کر کے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے تیسرے بیٹے کو کسی بزرگ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اور تم تربیت حاصل کرو، جاؤ تم تزکیہ حاصل کرو۔ اس طریقے سے اپنے 4 بیٹے کو مختلف کام دے دیا، مختلف، اور چوتھے بیٹے کو عصری تعلیم دلانا شروع کر دیا۔ چاروں لوگ آپس میں مضبوط تھے، اپنے اپنے علم کے حساب سے ایک دوسرے کو بڑے سمجھ رہے تھے، دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہے تھے۔ اس طریقے سے ان کے والد صاحب نے جب یہ محسوس کیا کہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے تو ان کے والد صاحب نے یہ فیصلہ لیا اور سمجھایا اپنے بیٹے کو کہ دیکھو میرے پیارے بیٹو، آپس میں اگر تم اس طریقے سے ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھو گے تو جب دوسری کی ضرورت آئے گی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تیسرے کی ضرورت آئے گی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، چوتھے کی ضرورت جب پیش آئے گی تمہارے وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور اس طریقے سے تم تنہا ہو جاؤ گے اور اس طریقے سے تم پریشان ہو جاؤ گے۔ لیکن تم چاروں مل کر کے اتحاد کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہو گے، جس میدان میں تم مقابلہ کرنا چاہو گے، مقابلہ کر کے تم فوقیت حاصل کر سکتے ہو، جیت حاصل کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے ان کے والد صاحب یعنی مصطفیٰ نامی شخص نے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو تربیت دیا کہ اتحاد کی زندگی گزارو، ملت کی زندگی گزارو۔ اگر ملت کی زندگی گزارو گے، آپسی بھائی چارگی کی زندگی گزارو گے تو تم ایک مضبوط قوم ہو کر کے ابھرو گے، لیکن اگر تم ایسی زندگی نہیں گزارو گے تو تم پریشان حال رہو گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں مختلف واقعات ذکر کر چکا ہوں، ہندوستان کے اندر جو انگریز کا غلبہ ہوا، انگریز جو ہندوستان پہ قابض ہوا، اس سے بھی متعلق آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہاں پہ بھی ہندوستان جو انگریز کے قبضے میں آیا، ہندوستان جو انگریز کا غلام بنا، اس غلام میں بھی اسی بات کا رول تھا کہ آپس میں اتحاد نہیں تھا، لیکن جب اتحاد ہوا تو ملک ہندوستان آزاد بھی ہو گیا۔ اسپین کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اتحاد نہیں تھا، جب اتحاد ہوا مضبوطی آئی، اور اسی طریقے سے فلسطین کے معاملے میں بھی ایسا آئی ہے کہ اتحاد آپسی ممالک کا نہیں ہے، آپسی ممالک کا اتحاد ہو جائے تو ضرور بھی ضرور فلسطین کامیاب ہو جائے، فلسطین غالب ہو جائے، فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے جا رہے ہیں ان پہاڑ توڑنے سے اس ظالم قوم باز آ جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، آپسی تعلقات کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر میں مساہرت کی بہت ہی فضیلت آئی ہے کہ بہترین صدقہ بتایا گیا ہے۔ آپ حضرات بہترین صدقہ سمجھ کر کے پہل کریں، آپس میں جو مخالفت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بائیکاٹ ہے، اس بائیکاٹ کو ختم کریں۔ مجھے امید ہے کہ جلد از جلد آپ حضرات اس بائیکاٹ کو، اس مخالفت جو ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ضرور بھی ضرور آپ میں سے کوئی شخص ضرور تیار ہوں گے جو اس حدیث پاک کے مصداق بنیں گے کہ ایسا شخص بہترین صدقہ کرنے والا ہے، ایسا شخص بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔